نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني ونور قلوبنا بلبام الطبيان من مقال المساني ونصلي على عبدك محمد المصطفى وعبده المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم علیہ۔ محترم دینی بھائیوں، دوستو، قرآن کریم کی جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی، اس آیت کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کیا پیغام ملتا ہے اور پوری انسانیت کو کیا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور نبی کی ضرورت اس دنیا کو کیوں پڑی، یہ تمام باتیں مختصر طور پر بیان کی جائیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم، کہ بھیجا تمہارے اندر سے، یعنی تمہارے ہی نفس سے ایک انسان کو نبی بنا کر، اذ بعث فیہم رسولا، رسول بنا کر۔ رسول آئیں گے، کیا کام کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کریں گے، صفائی کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ کھلے ہوئے گمراہی میں تھے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت، کہ میں بھیجا گیا معلماً، استاذ بنا کر کے، وانما اتمم لمکارم الاخلاق، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی بھیجا تاکہ اخلاق کی تکمیل میرے ذریعے سے ہو جائے، یعنی ایک طرف تعلیم اور ایک طرف اخلاق۔ اخلاق یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 650 برس کا زمانہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا ہے، یہ زمانہ بہت ہی تاریک اور گمراہی، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، یعنی 650 یعنی 575 سال کے اندر میں کوئی نبی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی تشریف لائے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی حالت اور تمام انسانوں کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی، اور اتنے نادان بن گئے تھے کہ جس چیز کو چاہتے تھے اس کی پرستش کرنے لگتے تھے، اور عورتوں کو کوئی عزت نہیں، عورتوں کو کوئی عزت کا مقام نہیں، اور ذرا سی بات پر 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 6 ماہ نہیں، بلکہ 1 برس نہیں، ان لوگوں میں جو لڑائیاں
تو 100 برس تک لڑائیاں چلتی تھیں. یعنی ایک آدمی کی لڑائی ایک آدمی سے ہوئی، جب وہ مرنے لگتا تھا تو اپنے بچے کو یہ وصیت کر دیتا تھا کہ بیٹا میرا فلاں سے لڑائی ہے، تم لڑتے رہنا. اور وہ مرنے لگتا تھا تو پھر وہ وصیت کرتا تھا کہ بیٹے لڑتے رہنا. 100 سال 150 سال لڑائیاں رہتی تھی، لڑائی ختم ہونے کا نام سنا گئی. یہ صورتحال تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ میں بیٹیوں کو لوگ ناپسند کرتے تھے. اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ اس زمانے میں یہ دماغ کے اندر تھا کہ مجھ کو بیٹا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، میں کسی کا خسر بنوں یہ بہتر نہیں ہے. اس لیے بیٹیوں کو وہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے اور اسلام قبول کیا. کلمہ طیب اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ بہت زیادہ رو رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دحیہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ حضور میں روتا ہوں اس لیے کہ زمانہ کفر میں نے غلطیاں جو کی ہیں ایسی غلطی کی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسپرٹ رکھی ہے، وہ طاقت اور قوت رکھی ہے کہ جیسے ہی انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ینہدم ما کان قبلہ، اسلام منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے اس نے غلطیاں یا گناہ کیے ہیں. یہ اسلام کی طاقت ہے. لیکن اس کے باوجود وہ رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے دحیہ بتاؤ کیا غلطی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حاملہ تھی اور میں سفر کو چلا گیا، میرے غائبانے میں بچے جنے. میں جب آیا چند سالوں کے بعد میں نے کہا کہ کیا جنی تھی؟ تو نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو ختم کر ڈالا. بہر کہ مجھے اطمینان ہو گیا. کئی سالوں کے بعد ایک لڑکی میرے گھر میں آئی، 10 11 سال 12 سال کی لڑکی میرے گھر میں آئی. بچی خوبصورت تھی، برائی کے لیے ہاتھ بڑھایا، لپکا. میری بیوی نے ہاتھ کو پکڑ لیا، خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. کیا کہا؟ یہ تمہاری بیٹی ہے، لہذا بیٹی کے ساتھ برائی نہیں کر سکتی. اب تو حضور میرے دماغ پر بخار چڑھا کہ اس نے تو کہا تھا کہ میں نے دفن کر دیا اور یہ بیٹی موجود ہے. کہا کہ اس کو کہاں رکھی تھی؟ کہا کہ ننیال بھیج دیا تھا، وہیں جا کر کے یہ پلی بڑھی آئی ہے. بہرکیف اس زمانے میں بتوں کو نذرانہ دینے کے لیے، بھیڑ چڑھانے کے لیے، قربانی چڑھانے کے لیے، آج ہم قربانی اللہ کے نام اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق دیتے ہیں. لیکن اس زمانے میں لوگ بتوں کے نام سے قربانیاں دیتے تھے. کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو اس کے نام سے لڑکیوں کو قربان کر دیا جاتا تھا. یہ ان کا جو ہے یہ طریقہ ہوتا تھا. لہذا کوئی ایسا موقع ملا، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بچی کو قربانی دوں. وہ اپنی بیٹی کو جو ہے پکڑا بیوی کے پاس سے اور لے کر کے چل دیا. بیٹی مجھ کو کہتی تھی ابا کہاں لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ چلو، پھاوڑا کاندھے پر ہے، لیے چلے جا رہے ہیں. اس میدان میں
پہنچ گئے جس میدان میں بچی کو دفن کرنا ہے، آج بھی عرب کے اندر وہ میدان موجود ہے، آج بھی وہ زندوں کا قبرستان موجود ہے، آج بھی وہاں پر اگر کوئی رات کے سناٹے میں کوئی آدمی پہنچتا ہے تو رونے اور کڑھانے کی آوازیں آتی ہیں، سسکنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، یعنی نہایت خوفناک اور ڈرانا محسوس ہوتا ہے۔ حکیم طارق جغتائی نے سنت نبی جدید سائنس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جگہ آج بھی بھیانک لگ رہی ہے۔ اس جگہ پر جا کر کے گڑھا کھودا، وہ گڑھا کھودتا تھا اور وہ بچی جو ہے اس کی ہمارے گرد و غبار کو صاف کر رہی تھی۔ جب میں نے گڑھا کھود دیا، یہ حیا کلمی کہتے ہیں، تو میں نے اپنے بچی کو گھسیٹ کر کے اس گڑھے میں ڈال دیا، اور وہ ابا ابا چلاتی رہی، کہتی رہی، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا کہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے، لیکن میرے دل میں اس بچی کا کوئی رحم نہیں آیا، اور میں نے اس بچی کو بالکل زندہ درگور کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تسلی کے کلمات سنا ہے۔ تو یہ صورتحال عرب کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے بھیجنے کا جو سلسلہ لگایا ہے وہ اس لیے لگایا تاکہ رسول کے اعمال کو دیکھ کر کے امت عمل کرے گی۔ جیسے رسول ہمارے چلتے تھے ہم ویسے ہی چلیں گے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رسول کیسے چلتے تھے، ہمارے رسول کا چلنا کیسے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، شمائل ترمذی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چلتے تھے جیسے کہ اوپر سے نیچے کو آ رہے ہیں۔ اوپر سے، ظاہر سی بات ہے، اوپر سے نیچے کو اترے گا، اس کا سر ایسے چڑھے گا یا ایسے جھکے گا؟ نیچے جھکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور انکساری کے ساتھ قدم چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ تیز چلتے تھے نہ زیادہ آہستہ چلتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسے چلتے، کھانا کھاتے تو 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، لقمہ کو چبا چبا کر کے کھاتے تاکہ گلے میں کوئی لقمہ اٹک نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے تھے، اگلے 10 اور گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گلا ہوا نہیں کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گوشت کھاتے تھے وہ دانتوں سے کاٹ کر کے کھاتے تھے، وہ ہاتھوں سے توڑ کر کے نہیں کھاتے تھے، جیسے کہ آج آپ کے دعوتوں میں ہوتا ہے کہ گوشت کو اتنا گلا دیا جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے توڑ کر کے کھاتے تھے۔ ہمارے رسول اس طریقے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، رسول اللہ گوشت کو دانت سے کاٹ کر کے کھاتے تھے۔ کہا کہ یہ دانت سے کاٹ کر کے کھانے میں اور پورا گلا ہوا کھانے میں فرق ہے کہ جب گوشت کم گلا ہوا ہوگا اور آدمی کھائے گا تو اس کو زیادہ چبائے گا، اور جب زیادہ چبائے گا تو لعاب زیادہ بنیں گے، اور جتنا لعاب زیادہ بن کر کے اندر میں جائے گا، جتنا لعاب اندر بن کر کے جائے گا، قوت ہاضمہ ہمارا بہتر سے بہتر بنتا چلا جائے گا۔ قوت ہاضمہ کیا ہوگا؟ بہتر سے بہتر بنتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول گوشت کھاتے تھے، ہے نا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور دودھ کو پسند فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، پانی کو 3 سانس میں پینے
فرمایا کہ پانی کے اندر سانس مت لو. کیوں؟ پانی پینے کے وقت میں اگر سانس اسی میں چھوڑے گا تو اس سے بیماری ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگی؟ بیماری ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا اس طریقے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنتے تھے، لنگی پہنتے تھے. رسول اللہ بیٹھ جائیے آرام سے بیٹھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹخنا کھلا ہوا رہتا تھا اور آدھی پنڈلی تک آپ لباس استعمال کرتے تھے. کتنا؟ آدھی پنڈلی تک. یعنی آپ کا ٹخنا بالکل کھلا نہیں بلکہ آدھی پنڈلی تک آپ لباس پہنتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا کہ آپ جو بھی لباس پہنتے آدھی پنڈلی تک. پیجامہ کے لیے کپڑا لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. روایت خاموش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجامہ سلا کر کے پہنا یا نہیں پہنا، اس میں روایت خاموش ہے. باقی یہ ہے کہ پیجامہ کو اللہ